اس پورے غلے کے ڈھیر میں برکت کے لیے میں نے اس کی کھجوروں کو بکھیر دیا ہے۔ رب کی طرف سے قلت کے اندیشے میں مت پڑنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت، کیا معاذ اللہ اس دنیا کے تاجروں سے بھی معاذ اللہ کیا کمزور وعدہ کرنے والے ہیں؟ جو 1 درہم کے بدلے تجھے 1,20,000 درہم ملے ہیں، یہ صرف قیامت کے بدلے میں 19واں حصہ ہے۔ نفلی نیکیاں، فردی کی بات نہیں ہو رہی، جن کو نہ کرنے کے اوپر قرآن پاک میں وعید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا، اس کے مال کو روک لے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے اوپر یہ خوف مستقبل کا ختم۔ صدقہ بذات خود قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا، صدقہ کرنے والوں کا وہ پورے کا پورا دن ان کے صدقے کے سائے میں گزر جائے گا، اور وہ آرام سے حساب کتاب ہوتا دیکھ رہے ہوں گے۔ گھر میں افطاری کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، پانی دے دو، میں پانی سے روزہ کھولتا ہوں۔ گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، کھجور پڑی ہے، آج میں روزہ رکھ۔ کوئی ایک ایسا ہے جس نے قربانی کے ایک دن کے اوپر 100 اونٹ ذبح کیا ہو؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان میں جو کام ہم نے کرنے ہیں، جن کاموں کا ارادہ کرنا ہے اور جن کو پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور رمضان ہمیں کیا اسباق دیتا ہے، اس حوالے سے رات کے دروس میں بھی گفتگو جاری ہے۔ وہ کام جو ہمیں رمضان اور غیر رمضان کرنے چاہیے، ان میں سے آج جس کام کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، اس حوالے سے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان آتا بہت سے اعمال بجا لاتے، لیکن ان میں سے ایک کام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آتے ہی تیز رفتار آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کی راہ میں پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آپ نے ایک بات سوچنی ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کو پیسے مانگنے کی، قرضہ مانگنے کی، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرو؟ کیا ضرورت ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ مانگ رہا ہے قرضہ، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ کون ہے جو مجھے قرضہ دے، میں اس کو واپس لٹاؤں بڑھا چڑھا کر؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ آج یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو پروپیگنڈا پایا جاتا ہے کہ یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، انسانیت ہی اصل مذہب ہے، معاذ اللہ۔ اسلام کے اندر انسانیت موجود ہے، اور انسانیت میں، خالی انسانیت میں اسلام ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔
اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ قرآن پاک کی ابتدا سورۃ فاتحہ کے بعد کس سے ہوتی ہے؟ سورۃ بقرہ سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ پہلی بات، جو اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر بالغیب یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا، اطلاع دے دی، ایک رب ہے، ایمان لے کے آگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مومن بیٹھے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بنیادی ارکان میں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی پہلا جو رکن ایمان کے بعد کیا بیان کیا؟ نماز۔ اور نماز کے بعد متصل کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کوئی ان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہے، اس بات میں بھی کوئی بہام نہیں ہے کہ نماز کے بعد جو فریضہ ہر مسلمان کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب بتائیے انسانیت کون سا مذہب ہے؟ انسانوں میں سے بعض تو بعض کے اوپر خرچ کرتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ فرض کر دیا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر خرچ کرے گا، دوسرے انسان کے اوپر خرچ کرے گا۔ کس طرح؟ زکوٰۃ کے طور کے اوپر۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرچ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے پاس زکوٰۃ تک کا نصاب نہیں پہنچتا وہ اس نیکی سے محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع کے اوپر جب صحابہ سے مال کو طلب کیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، حقیقت میں اللہ کو میرے اور تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو تو خرچ کرے گا اللہ تجھے واپس لٹائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے جو تو خرچ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا، کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ کر دیا، صحابہ مال لے کے آئے۔ اس والے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک غریب صحابی، آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز نہیں کرے گا۔ ایک غریب صحابی پوری رات محنت مزدوری کر کے کھجوروں کے چند دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے، اور نبی کریم کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہیں۔ نبی کریم آگے بڑھ کے اس کی کھجوروں کو لیتے ہیں اور اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کی اور میری تربیت کے لیے، آپ کی اور میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور وہ غریب لوگ جو سمجھتے ہیں شاید ہم صدقہ دیں تو قبول نہ کیا جائے، یا ہمارے صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتا دیا۔ اس صحابی کی کھجوریں لیں اور غلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی، اور کیا الفاظ کہے؟ اس پورے غلے کے ڈھیر میں برکت کے لیے میں نے اس کی کھجوروں کو بکھیر دیا ہے تاکہ پورے کے پورے سامان میں برکت ہو جائے۔ ایک غریب آدمی بھی جب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، اور اس کی ٹرانسلیشن تشریح حدیث کیسے کرتی ہے اس بات کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اے بلال خرچ کیا کر۔ نبی کریم بلال کو حکم دے رہے ہیں، بلال خرچ کیا کر۔ بلال کون ہے؟ غریب الدیار، غریب الوطن، نہ رشتہ دار، نہ کوئی کنبہ، نہ کوئی قبیلہ۔ حکم نبی کریم ان کو دے رہے ہیں، اے بلال خرچ کیا کر۔ بلال کیا خرچ کریں؟ بلال کے پاس تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جو بندہ یہ غریب یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس نیکی سے اس کو محروم کر دیا ہے، تو نبی کریم بلال کو کہہ رہے ہیں، اے بلال تو بھی خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، اور اپنے رب کی طرف سے قلت کے اندیشے میں مت پڑنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو۔ پیسہ دینے لگتا ہے، تیرے گھر کا بل آ چکا ہے، تیرے بچوں کی فیسیں آ گئی ہیں، تیرے گھر میں گزر بسر کیسا ہوگا۔ شیطان تجھے خوف ڈالتا ہے
کس چیز کا خرچ کرے گا تو مال کم ہو جائے گا. اور نبی کریم آپ سے اور مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں بلال خرچ کیا کر, اللہ کی طرف سے قلت کا اندیشہ نہ لینا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ کیا کہا, اور نبی کریم قسم کے بغیر بھی بات کریں تو بات سچی اور سیدھی ہے, لیکن نبی کریم قسم کھا کے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اگر تیرا اور میرا یہ عقیدہ ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا تو پھر تجھے کس نے مغالطے میں ڈال دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو؟ نہیں, وہ اللہ کے راستے میں ہے لیکن گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی صدقے کو اس طرح بڑھ کر قبول کرتے ہیں, اللہ قبول کرتے ہیں اور اتنی پرورش اس کی کرتے ہیں, اتنی نشو نما کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک بندے نے صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوگی. کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. صدقہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو تاکہ ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے. کن سے؟ گناہوں سے. صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ کھجور صدقہ کی کس لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے. اب اس نے ایک کھجور صدقہ کی, کل قیامت کا دن ہوگا, وہ اپنے سامنے احد پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا, کہے گا اللہ اتنا تو میں نیک نہیں تھا کہ یہ احد پہاڑ جتنی نیکی میرے نامہ اعمال میں موجود ہے, مجھے تو یاد نہیں پڑتا. تو اللہ رب العزت اس کو کہیں گے یہ وہ کھجور ہے جس کی میں نے نشو نما کی, تربیت کی, جس دن سے تو نے خرچ کی ہے اس دن سے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, آج احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو گئی ہے. ایک کھجور اگر احد پہاڑ سے بڑی ہو جائے, اور اللہ رب العزت یہ وہ قرض ہے جو اللہ کو دو گے تو اللہ بڑھا چڑھا کے واپس لٹائے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے, آپ ایک سبزی والے کے پاس جائیں, آپ اس سے پوچھیں یہ فروٹ کتنے کا ہے, وہ کہے گا 20 روپے کا, 30 روپے کا. آپ کو کوئی اس بات کے اوپر شک رہ جاتا ہے کہ اگر آپ 20 روپے دیں گے تو وہ فروٹ دے گا؟ ایک بندے کے پاس آپ گئے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں یہ تربوز کتنے کا ہے, وہ کہتا ہے بھائی 100 روپیہ دو لے جاؤ. اب آپ کے ذہن میں کوئی بہام, کوئی شک ہے کہ 100 دوں گا تو تربوز نہیں دے گا؟ اللہ رب العزت, کیا معاذ اللہ اس دنیا کے تاجروں سے بھی معاذ اللہ کیا کمزور وعدہ کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت اس آیت میں آپ سے اور مجھ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں جو 1 روپیہ میری بارگاہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال ایک دانے کے جیسی ہے. اس دانے کو جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ دھرتی کا سینہ چیرتا ہے. مثال بھی دانے کے ساتھ دی, بیج کے ساتھ دی. کیوں دی؟ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے. مختصر اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیج وہ چیز ہوتی ہے جس کی نشو نما ہوتی ہے, جس کی نشو نما ہوتی ہے. اور کتنی ہوتی ہے؟ دھرتی کا سینہ چیرتا ہے, کومپل باہر نکلتی ہے, کومپل بڑی ہوتی ہے, 7 ڈالیاں 7 بالیاں لگتی ہیں, ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ ڈالتا ہے. 1 روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے یہ وعدہ کر لیا ہے اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے. جس کو زمین پہ ڈالا جائے تو 700 دانے لے کے آتا ہے. کم از کم کی بات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بتا دی. 1 روپیہ کسی کو دو گے, اللہ 1 نہیں لکھے گا, 10 نہیں لکھے گا, 100 نہیں لکھے گا, بلکہ کتنے لکھے گا؟ 700. اللہ آپ سے یہ تجارت کر رہا ہے کہ 1 مجھے دو, دنیا کا جتنا مرضی بڑا ڈبل شاہ ہو وہ 1 کے بدلے 2 دے دے تو اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ, تجارت کرو. ایسی تجارت بھی ایسی جس میں لن تبور, جس میں کوئی خسارے کا امکان ہی نہیں, اندیشہ ہی نہیں, سوچ ہی نہیں, کوئی خسارہ نہیں, صرف نفع ہی نفع ہے. 1 2 700 لے لو. اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو اجر و ثواب کو بتانے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بھی آپ کے اور میرے ضمیر پہ خوب کے چوکے لگائے. واللہ یضاعف لمن یشاء. کسی ایک کا 700 لکھوں گا,
لیکن کسی 1 روپے کا اللہ کی مرضی ہے 700 لکھے یا کئی ہزار لکھ دے یا کئی لاکھ لکھ دے۔ فضیل بن عیاض نے ایک واقعہ بیان کیا اسی ضمن میں۔ انہوں نے کہا ایک بندہ اپنے گھر کا سامان بیچ باچ کے کھانا لینے کے لیے نکلتا ہے، اور کھانا لینے کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو راستے میں 2 بندوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یار اس نے میرا 1 درہم دینا ہے۔ اچھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، بھوکوں کو اور قیدیوں کو۔ اور اس کے اندر اور دیگر آیات سے یہ بات ملتی ہے، اور گردنوں کو چھڑواتے ہیں، یعنی جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ اب اس بندے کے دل میں بھی خیال آیا 1 درہم ہی کا تو قرضہ ہے، وہ گھر کی چیزیں بیچ باچ کے 1 درہم کے ساتھ چل رہا ہے، کیا لینے؟ کھانا لینے۔ اب یہ خیال آیا یہ 2 بندے، یہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی صلح ہو جائے گی، اس کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ رک جا، چھوڑ دے، گریبان چھوڑ، گالی مت نکال، یہ لے 1 درہم کہ واپس گھر آ گیا، بیوی کو بتلایا یہ ماجرا ہوا۔ بیوی نے کہا چلو باقی کچھ سامان ہے ٹوٹا پھوٹا رہ گیا، اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، کھانے کا بندوبست کیجیے۔ وہ بیچتا ہے، پھر 1 درہم لے کے نکلتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک باسی سی مچھلی اس کو مل جاتی ہے۔ مچھلی فروش کہتا ہے آج مال جو ہے صحیح بکا نہیں، تو 1 درہم دے دے، یہ والی مچھلی چاہتا ہے تو لے جاتا ہے، گھر جاتا ہے۔ بیوی مچھلی کو کھولتی ہے، اس کے اندر ایک موتی نکلتا ہے، کبوتر کے انڈے سے بڑا، مرغی کے انڈے سے چھوٹا۔ اب اس موتی کے بارے میں بیوی خاوند کو اطلاع کرتی ہے، وہ ایک جوہری کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ایک جوہری اس کی قیمت 40,000 درہم لگاتا ہے، اور کہتا ہے اگر اس کی صحیح قیمت لگانی ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں 40,000 درہم اس موتی کا دیتا ہوں۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ 80,000 کہتا ہے، اور کہتا ہے اگر صحیح قیمت لگوانی ہے تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ جو علاقے کا سب سے ماہر جوہری ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے موتی لے لیتا ہے اور 1,20,000 درہم اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ 1 درہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا کہ ان 2 بندوں کی لڑائی ختم ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کتنا لٹایا؟ 1,20,000۔ اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں یہ ان واقعات میں سے ہے جو زندہ کرامتیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کرامت اس بندے کے لیے ہی حجت ہوتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ 1,20,000 درہم لے کے گھر کی طرف آتا ہے تو راستے میں ایک فقیر ملتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا اللہ کے نام پہ، اس مال میں سے مجھے بھی کچھ عنایت کر۔ تو وہ بندہ کہتا ہے سارا ہی اللہ نے دیا، 60,000 درہم تجھے دیتا ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے میں کوئی فقیر نہیں ہوں، بلکہ تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، تجھے صرف اتنی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، یہ دنیا میں جو 1 درہم کے بدلے تجھے 1,20,000 درہم ملے ہیں، یہ صرف قیامت کے بدلے میں 19واں حصہ ہے۔ ابھی باقی 19 حصے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تیرے لیے رکھے۔ میرے بھائیوں، ہم 2.5% نہیں دیتے، اور 2.5% ہمیں عذاب لگتا ہے۔ جو تیرے اور میرے اوپر فرض اللہ نے کیا ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کے مال کے اوپر 2.5% اس نے دینا ہی دینا ہے۔ لیکن کیا صرف 2.5% دینا چاہیے؟ صدقہ تو ایک ایسی نیکی ہے کہ نفلی عبادات میں سے، یہ بات بھی آج یاد رکھ لیں، نفلی عبادات میں سے صرف 2 نیکیاں ایسی ہیں، 2 نیکیاں جن کے کلیات باقی نیکیوں سے فرق ہیں۔ عجیب بات، ایک نیکی ذکر الہی ہے اور ایک نیکی انفاق فی سبیل اللہ۔ ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کے اندر بھی اعلانیہ کرنے کی اجازت ہے، کثرت سے کرنے کی اجازت ہے اعلانیہ، اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اعلانیہ کرنے کا حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے، اور ان دونوں نیکیوں کی ایک وعید بھی ہے۔ یہ واحد 2 نفلی نیکیاں ہیں، نفلی نیکیاں، فردی کی بات نہیں ہو رہی، جن کو نہ کرنے کے اوپر قرآن پاک میں وعید موجود ہے۔ نفلی نیکیوں کو نہ کرنے کے اوپر بتائیے قرآن پاک میں کن 2 نیکیاں کے اوپر وعید ہو جو نفلی عبادات ہوں؟ اصل میں تو وعیدیں ہوتی ہیں فرض چھوڑنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس نفل عبادت کو اتنا پسند کیا کہ اس کو چھوڑنے کی بھی وعید ہے، جس کے دلائل متعدد ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ایک دلیل حدیث سے پیش کرتا ہوں جو آپ نے سنی ہوئی ہے، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں،
اور ہر روز کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں اللہ جو آج گویا انفاق فی سبیل اللہ اور ذکر کرنا ہر روز بندہ مومن کے اوپر لازم ہے، ورنہ وعید کے اندر آنے کے امکان ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں دے رہا اس کا مال بڑھا دے، اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا اس کے مال کو روک لے۔ میرے بھائیوں کتنی عظیم نیکی ہے، الذین ینفقون اموالہم، اللہ کے راستے میں جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، خفیہ طریقے سے یا اعلانیہ طریقے سے، باللیل والنہار، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں۔ آج آپ نے یہ کلیہ بھی یاد رکھنا، بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پریشانی ہے، ماضی کے غم ہیں، بہت سے رشتہ دار چلے گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، بڑا غم ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک نسخہ بتا دیا، ایک دن آزما کے دیکھ لو، ایک دن صبح اور شام، باللیل والنہار، صبح اور شام، صبح اور رات، سرًا و علانیہ، ایک دفعہ اعلانیہ اور ایک دفعہ خفیہ، ایک دن میں صرف ایک دن میں آزما کے دیکھ لینا، ورنہ تو یہ عادت متواتر ہونی چاہیے۔ ایک دن اعلانیہ صبح صدقہ کیا، رات کو خفیہ صدقہ کیا، دونوں حکم پورے ہو گئے کہ اعلانیہ بھی ہو گیا، خفیہ بھی ہو گیا، سری بھی ہو گیا، جہری بھی ہو گیا، رات کو بھی ہو گیا، دن کو بھی ہو گیا، سارے حکم پورے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے۔ یہ تو چلو آخرت کا اجر ہے، دنیا کے لیے کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بندہ ایک دن کے اندر صبح اور شام 1 روپیہ چاہے خرچ کرے، اعلانیہ کرے اور خفیہ کرے، اس کے لیے کیا اجر ہے دنیا کے اندر کہ اس کو اللہ رب العزت کسی خوف کا شکار نہیں کرے گا۔ اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف مستقبل کے اندیشے کو کہتے ہیں، خوف مستقبل کے وسوسے کو کہتے ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کی ایک وجہ خوف ہوتی ہے، کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا۔ پولیس پکڑ لے گی، ادارے پکڑ لیں گے، یہ ہو جائے گا، مال تلف ہو جائے گا، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کے اوپر یہ خوف مستقبل کا ختم۔ شرط کیا ہے؟ صبح بھی خرچ کرے، رات کو بھی خرچ کرے، اعلانیہ بھی خرچ کرے، خفیہ بھی خرچ کرے۔ پہلی بات مستقبل کا خوف ختم۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ماضی کے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں، ماضی کے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جتنا اس کو غم آ رہا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مستقبل کے جتنے خوف اور اندیشے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور جو ماضی کے جتنے بھی غم ہیں وہ سارے کے سارے اس سے دور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اعلانیہ بھی خرچ کرنا ہے، خفیہ بھی خرچ کرنا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، دن کو بھی خرچ کرنا ہے، رات کو بھی۔ ایک تو دنیا کے اندر نتیجہ ہے کہ ڈپریشن نہیں ہوگا، ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا خرچ کیا ہوا بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے خرچ کر رہا ہے کہ ساتھ والا بھی اگر کوئی کھڑا ہے اس کو بھی خبر نہیں ہو رہی، اس کو بھی خبر نہیں ہو رہی، ایسے خرچ کر کے چلا گیا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن کتنی بڑی عظمت کی حدیث ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 10 روپے ہو، پیسوں کی لیمٹ تیار قائم کوئی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے خرچ کرو گے تو عرش کا سایہ ملے گا، بلکہ صرف یہ کہا، صرف اس طرح خرچ کیا کہ ایک ہاتھ نے خرچ کیا دوسرے کو خبر نہیں ہو رہی، اللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، صدقہ بذات خود، صحیح حدیث ہے، صدقہ بذات خود قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا، ہر بندہ اپنے سائے میں، صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اور یہ حدیث اتنی عظمت والی ہے میرے بھائیو، اس دن بڑی بڑی آپ کو پتہ وحشتیں اور عبرتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے قیامت کے وہ احوال کیسے کیسے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، باپ بیٹا کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ اس وحشت کے عالم میں وہ پورا دن کیسے گزرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صدقہ کرنے والوں کا وہ پورے کا پورا دن ان کے صدقے کے سائے میں گزر جائے گا اور وہ آرام سے حساب کتاب ہوتا دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا یہ باتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیسہ خرچ کرنا بنیادی طور پہ اللہ کو لگ رہا ہے؟ ہاں اللہ قبول کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ انسانوں کی مدد کر رہے ہیں، انسانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو دو نیکی ہیں ان کے بارے میں نفلی عبادات کے والے سے جو وعیدیں ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے مستقبل کے سارے راستے فراخ کر دیتے ہیں۔ حیران کن بات ہے، اللہ کے وعدے کے اوپر اعتماد نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو کوئی بندہ بخل کرتا ہے، اب بتائیے یہ نفلی عبادت ہے کہ نہیں؟ اور جو بندہ بخیلی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگیاں اور مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جس دن وہ آگ میں ڈالا جائے گا یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بتائیے یہ نفلی عبادت کے بارے میں یا زکوٰۃ ہی کے بارے میں بھی لگا لیجئے۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ کس عبادت کے بارے میں ایسا حکم موجود ہے؟ جو بندہ مال دولت جمع کرتا جائے، خزانے بناتا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرے، اس کو قیامت کے دن عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس سارے سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے روپوں کو آگ میں پگھلا دیا جائے گا، اور وہ پگھلانے کے بعد کبھی ماتھے پہ لگائے جائیں گے، کبھی پشتوں پہ لگائے جائیں گے، کبھی سائیڈوں پہ لگائے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم، یہی کچھ تھا جو تم نے دنیا میں کمایا۔ وللہ میراث السماوات، اور میرے بھائیوں کس چیز نے مغالطے میں ڈال دیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دیا تو میں نے ہے، میں رب تمہیں دیتا ہوں، میرے پر خرچ نہیں کرتے، میں رب اس زمین و آسمان کی دولت کا وارث ہوں۔ بتائیے کوئی آج لاکھوں ٹن سونا بھی رکھتا ہو، کہاں جانا ہے؟ اولاد میں گیا، پھر کہاں جانا ہے؟ اولاد میں چلا گیا، پھر کہاں جانا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، زمین کے اوپر دھرتی کے اوپر جتنے میٹلز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کا وارث حقیقت میں اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی رہ جانا ہے۔ یہ مال ایک دن بالآخر اسی دنیا میں رہ جانا ہے، جتنا مرضی سونا جوڑ لو، رہنا آخر میں اسی دنیا میں ہے۔ کسی نے کفن کے اندر جیبیں لگوا کے ساتھ نہیں لے جانا، ساتھ بھی لے گیا پھر بھی رہ زمین میں ہی جانا ہے۔ حقیقت میں ہر دنیا کے مال کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے ہی اللہ کا، اور وارث بھی اللہ نے ہی رہ جانا ہے۔ اللہ نے تو دیا ہے اس لیے کہ دیکھے اس کو دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو نہیں دیا یہ کتنا خرچ کرتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں بنائی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انفاق کیا کرتے تھے، آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت کی زندگی گزاری ہے وہ ان کی اختیاری زندگی ہے، وہ انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں پیسہ نہیں آیا، مال نہیں آیا، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے پاس تو روزانہ کے حساب سے مال آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع نہیں تھے کیا کرتے، اور اس سنت کو بعض صحابہ نے زندہ بھی رکھا۔ اگرچہ جمع کرنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انفاق ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، صدقات دے رہے ہیں، بندہ جوڑ سکتا اپنے وارثوں کے لیے کہ ان کو امیر چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک دن میں آپ حیران رہ جائیں، آپ نے تو یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں کی زندگی گزاری، حقیقت میں گزاری۔ رسول اللہ پوچھا کرتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، میں آج روزے کی نیت کرتا ہوں۔ گھر میں افطاری کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، پانی دے دو میں پانی سے روزہ کھولتا ہوں۔ گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، کھجور پڑی ہے، آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ متواتر کئی کئی دن کا معمول تھا۔ لیکن کیا رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟
ایک ایک دن میں اتنے اتنے پیسے موجود ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا کیا چیز؟ کہ جاؤ علی، یہ میری کل جائیداد لے جاؤ اور 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ 100 اونٹ۔ آج بھی اگر اونٹوں کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے، ہم میں سے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی ایک ایسا ہے جس نے قربانی کے ایک دن کے اوپر 100 اونٹ ذبح کیا ہو؟ ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ کے پاس کل مال ہے اور قربانی کے اوپر ہی پورا مال دے رہے ہیں، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% سے زائد کی جو ابلاغ کی ہے، تبلیغ کی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے قسم کھائی ہے، جو بندہ یہ مغالطے کا شکار ہے کہ اگر میں پیسہ مسجد کو دوں گا، مدرسے کو دوں گا، اللہ کی راہ میں تعاون کروں گا تو میرا بل رک جائے گا گھر کا، اس نے بہت بڑے مغالطے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ وہ مغالطے کا کیا، وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گیا۔ یہ وسوسے شیطان ڈالتے ہیں، اللہ کے راہ میں دو گے، پلادے کا بل کیسے ادا ہوگا، فیکٹری کا بل کیسے ادا ہوگا، کاروبار کا بل کیسے ادا ہوگا، لیبر کی تنخواہ کیسے ادا ہوگی۔ اگر رمضان کے اندر بھی میں نے اور آپ نے جو سیزن ہے نیکیوں کے موسم بہار کا یہ حدیثیں نہیں سمجھنی تو پھر بتائیے ہمارے مسلمان ہونے کا، اسلام قبول کرنے کا اور رمضان میں نیکیوں کے ارادے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بندہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا، صحیح حدیث ہے، صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے آواز سنی، اس کی حدیقۃ فلان، اس نے بادلوں سے یہ آواز سنی کہ جاؤ فلاں بندے کے باغ میں جا کے بارش برساؤ۔ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے، تو اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا تو لیبر کی تنخواہ کیسے ادا ہوگی، بجلی کے بل کیسے ادا ہوں گے، گھر کی خوراک کیسے ادا ہوگی۔ نبی کریم آپ کا اور میرا دماغ کھول رہے ہیں، شرح صدر کروا رہے ہیں کہ ایک بندہ صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے سنا آسمان سے بادلوں کے ٹکڑے سے آواز آئی، فلاں ابن فلاں کے باغ میں جا کے پانی کو برساؤ۔ اب وہ بندہ حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو یقین نہ آیا، اپنی سماعت کے اوپر واقعی میں نے یہ الفاظ سنے، کہا کوئی معاملہ عجیب ہے۔ اس بادل کے تعاقب میں چل پڑا، کیا دیکھا؟ ایک کالی زمین کے اوپر بادل کا ٹکڑا گیا، بارش کو برسایا، اس کالی زمین سے نالیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ دور جاتا ہے، دائیں بھی صحرا بائیں بھی صحرا، اس صحرا کے مابین، ریت کے مابین ایک خوبصورت باغ لگا ہوا، یہ پانی سارے کا سارا اس باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ بندہ حیران رہ گیا، اس کے مالک سے ملا، کہا میں نے آج بڑا عجیب واقعہ دیکھا، اور یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ وہ بندہ کہنے لگا، تو نے بھی اگر مجھے یہ بات بتلا دی ہے تو میں بھی تجھے ایک بات بتلا دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہیں، ہمیں 2.5% دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہیں، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک اسی کھیت کے اوپر دوبارہ لگاتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پورے علاقے میں لوگ بیج ڈالتے ہیں، کسی کی فصل نہیں ہوتی، میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے 33% ادا کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کے زمین کے اندر دانے کو ڈالتا ہوں، نہ پانی ہے نہ کنواں ہے، اللہ آسمان سے بادل کو بھیجتا ہے جو میرے باغ کو سیراب کر کے چلا جاتا ہے۔ عزت صدقے سے مال کو کم کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی نے وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا۔ اور میرے بھائیوں، مال کو اس نیت سے خرچ کرنا چاہیے کہ اس کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ محدثین نے تو یہ تک لکھ دیا، یہ تک۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ کسی مسلمان سے دعا کروائے، لیکن محدثین نے کچھ باتیں کمال کی لکھ دی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلا دے یا جب کوئی بندہ کسی سے تعاون کر دے تو اس سے یہ مطالبہ بھی نہ کرے کہ میرے لیے دعا کر دو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں نے تیرے سے بدلے میں دعا بھی نہیں لینی، میں نے اس کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اپنے رب سے لینا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا انفاق کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کے اندر بھی یہ بات ایسے موجود ہے کہ نبی کریم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے سوال کیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ جو سینکڑوں بکریاں، سینکڑوں پوری وادی بھری ہوئی ہے بکریوں کی، اللہ کے لیے مجھے عطا کر دیجئے، اللہ کے لیے مجھے عطا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے سے پہلے کہتے ہیں یہ ساری تیری ہو گئی۔ اب وہ بندہ ریوڑ لے کے جا رہا ہے اور بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں رسول اللہ مجھے آواز تو نہیں دے دیتے کہ کچھ چھوڑ جا یا رک جا۔ اس کو خود بھی یقین نہیں آ رہا، اور پھر جا کے وہ صحابی کیا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں اسلام کو قبول کرو، اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم وہ ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کو نہ کل کے کسی خوراک کا، نہ فقر کا، نہ فاقے کا، کسی بھی قسم کا کوئی اندیشہ ہوتا ہی نہیں۔ اور بندہ مومن وہی ہے جس کو کل کے فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، جو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرنے کا ارادہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور تیزی سے اٹھ کر گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب ہے کہ آپ عجلت پسند نہیں تھے، آپ تیزی پسند نہیں تھے، آپ ہر چیز میں اعتدال کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ نے آج عجیب معاملہ دیکھا، رسول اللہ اچانک اٹھے ہیں، تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا میرے گھر میں تھوڑا سا مال پڑا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے رسول کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا میرے گھر میں تھوڑا سا مال پڑا تھا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ ایک رات بیت جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال موجود ہو۔ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیزی سے اٹھا، عصر کی نماز کے بعد خرچ کر دیے۔ غلے کے ڈھیر مسجد النبوی کے اندر لگے ہیں، اندر لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ دیتے جا رہے ہیں۔ کئی دن سے گھر میں کھانا نہیں پکا ہوا، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے آج میں بھی گھر کے اندر کھانا پکاؤں گا۔ لوگ مال لینے کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک ہار رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا یہ ہار بیچ کے میں آج اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کروں گا۔ اب وہ ہار جب اکیلا رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے اٹھنے لگے، ایک مانگنے والا آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اس کو تھما دیا، چادر کو اٹھایا، جھاڑتے ہوئے کندھے پہ رکھا، اندر داخل ہو گئے گھر کے۔ امہات المومنین نے سوال کیا، آج اتنا غلہ آیا تھا، اتنا مال آیا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے ہر گھر کا چولہا جلے گا، کیا آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کے بیٹے آئے تھے، بھوکے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی بھوکا سو جائے اور میرے گھر کا چولہا جلے۔ کہاں ہے حکمران؟ کہاں ہے ایسا کردار؟ کہاں ہے ایسی سیرت؟ اپنی جان کے اوپر برداشت کر لیا لیکن غیروں کو محروم نہ کیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات کو بیان کیا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک عابد ہوا کرتا تھا، وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، 60 برس کی عبادت کی، باہر نکلا، شیطان عورت کے روپ میں مدین ہو کر عورت کو سامنے لے آیا، برائی کا شکار ہو گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے نامہ اعمال میں 60 برس کی عبادت رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں 1 وقت کا زنا رکھا جائے گا، زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس بندے نے مرنے سے پہلے ایک عمل کیا ہوگا، وہ کیا کہ جس وقت یہ عمل بد اس سے ہو گیا، ایک فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ یہ بندہ دلی طور پہ تو نیک تھا، شیطان کے جھانسے میں آ گیا، اپنے لیے جو نان کا ٹکڑا تھا اس غریب کو دے دے گا، یہاں ٹکڑا دیا، یہاں روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب قیامت کا دن ہے، 60 برس کی عبادات ایک پلڑے میں ہے، 1 وقت کا زنا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ برائی اور فحاشی کے کام انسان کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ 1 وقت کے زنا نے 60 سال کی عبادت کو کھا لیا۔ پھر وہ بندہ اس بات کے اوپر اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچانک فرشتے وہ روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کے آئے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا، وہ جو 60 برس کی عبادت زنا کو ہلکا نہ کر سکی، آدھ روٹی کا ایک ٹکڑا جب اس کے دائیں پلڑے میں ڈالا گیا تو اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، لیکن کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، میرے بھائیو ابو دہدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول، میرے ہمسائے میں ایک کھجور کا تن ہے ایک بندے کے پاس، اس سے لے دیجئے، میں نے لینٹر ڈالنا ہے، میں نے چھت ڈالنی ہے، وہ خشک کھجور کا تنا اس کے کسی کام کا نہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پیچھے جانے والے اور نیکی کے ہر کام میں سفارش کرنے والے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ کسی نیکی کے کام کی سفارش بھی کرتا ہے، سفارش صرف کرتا ہے، صرف سفارش، اور کوئی بندہ اس کی سفارش پہ نیکی کر دیتا ہے، وہ اس نیکی کا حصے دار بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی کمی ہو جاتی ہے کہ روزہ دار کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، افطاری کرواتا ہے، روزے دار کے اجر میں سے لیتا ہے۔ روزے دار کو تو پورا اجر ملنا ہی ملنا ہے، اس کو بھی پورے کے پورے روزے کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو سفارش کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، سفارش کر دی، کہا اس میرے ساتھی کو لینٹر کے لیے، چھت ڈالنے کے لیے یہ گارڈر کی ضرورت ہے وغیرہ، یہ خشک کھجور کا تنا تیرے کس کام کا، دے دے۔ اچھا، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس کے بدلے میں جنت کے کھجور کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ تو جنت کا درخت آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو دنیا کے مال میں سے بتائیں کیا ملنا۔ یہ بد نصیبی کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ جنت کا ایک درخت نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت ہی کی بشارت دے رہے تھے۔ اس نے کہا دنیا کے مال میں سے کچھ دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس دنیا کا مال تو کوئی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے سفارش کرنی تھی، تو دینا چاہتا تو تیرے لیے جنت کا ایک درخت ہے۔ اب مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، ابو دہدا کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے بدلے میں جنت میں کھجور کا ایک درخت دے رہے ہیں۔ وہ چلے گئے، اس بندے کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی۔ اس بندے کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے رسول اور نبی نے آج کھجور کے ایک درخت کی بشارت دی ہے، آج کمانے کا ٹائم آ گیا۔ بارگیننگ کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو دہدا نے کہا اچھا یار، اس کھجور کے تنے کے بدلے میں 500 کھجوروں کے درخت لے لے، اور کیا دے سکتا ہے؟ وہ درخت جس زمین میں لگے ہیں وہ کھیت بھی لے لے، ادھر ایک گھر ہے وہ بھی لے لے، ہاں مجھے سودا منظور ہے۔ 500 درختوں کے باغ کے ساتھ سودا کیا، بما زمین کے بما گھر کے، سودا کر کے اپنی بیوی کے پاس اس باغ میں پہنچے اور باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی اس باغ سے نکلا، یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ کس چیز کے عوض بیچ کے آیا ابو دہدا؟ جنت میں کھجور کے پودے کے عوض بیچ آیا ہوں۔ بخ ابو دہدا، تو نے بڑی عمدہ تجارت کی ہے، میں تیرے سے راضی ہوگی۔ یہ صحابیات کا طرز عمل تھا۔ اپنے بچے کو اٹھایا، ابو دہدا نے بچے کی جیب میں بھی جتنے پیسے تھے وہ بھی اسی باغ میں چھوڑے کہ اسی باغ کی کمائی ہے۔ کھجور کا خشک تنا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ کے رسول،
یہ وہ کھجور کا تنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے بشارت دی تھی، جو اللہ کے راستے میں اس کو دے گا اس کو بدلے میں جنت کا کھجور کا ایک پودا ملے گا۔ کیا ابو دہدا کو اب جنت میں کھجور کا ایک پودا ملے گا؟ آگے روایات کے الفاظ مختلف ہیں، ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا اور سر کو جھکایا اور کہا، ابو دہدا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے پردوں کو میرے سامنے سے اٹھا لیا اور میں نے جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجوروں کا باغ دیکھا ہے۔ کھجور کے ایک خشک تنے کے بدلے میں جنت میں کھجوروں کا 1,00,000 درختوں کا باغ دیکھا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ابو دہدا، جب تیرا جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو تیرے اوپر تیرے جنت کے کھجور کے باغات سایہ کر رہے تھے اور جھک جھک کر تیرا انتظار کر رہے تھے کب ابو دہدا آئے، ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن آج آپ سے ایک بات اور بھی کہنی ہے کہ یہ جو دین کے ادارے ہوتے ہیں یا دین کے مراکز ہوتے ہیں، کیا کچھ لوگ ہوں تو ہوں، میں صرف اس ادارے کے حوالے سے بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم یہاں پر کرونا میتوں کو غسل دیتے ہیں، ان کا کفن کرتے ہیں، کیا کوئی پیسے لیتے ہیں؟ یہاں پہ ہر روز 1000 کے قریب بندے کو افطاری اور سحری کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ہر روز 700 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، اساتذہ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، ایجوکیشنل کمپلیکس بن رہا ہے۔ کیا آپ سے جو پیسے لیے جاتے ہیں ان کے اندر کمیشن رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں یہاں پہ تو بیچارے ہمارے بچے، پچھلے سال تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن 1000 سے زائد گھرانوں کے اندر راشن کو ہم نے پہنچایا۔ جو بچے بیچارے یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کیا ان میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ خرچ کریں تو دین کے اداروں کو یاد رکھیں۔ ان اداروں کو تو آپ پیسے دے دیتے ہیں جن کے کمیشن کٹ بھی ہوتے ہیں۔ 1,00,000 دیا تو کتنا لگنا ہے؟ 60,000 لگنا ہے، باقی 40,000 جی وہ مینیجیریل اخراجات ہیں۔ کیا دین کے اداروں میں کوئی مینیجیریل اخراجات ہوتے ہیں؟ جو آپ دیتے ہیں من و ان اسی طرح آگے ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ اپنی خدمات گنوانے کا نہ شوق ہے نہ ارادہ ہے، لیکن آپ کے سامنے ہم نے ایک پروجیکٹ 7 والا گھر بھی خریدا ہوا ہے جو کچن کو انشاءاللہ منتقل کرنا ہے، آپ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ خواتین کی مسجد کی جو جگہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے تنگی کا شکار ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے اسکول کی ساری بلڈنگ بھی کھولی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی خواتین ہے، پیچھے جگہ بنائی ہے خواتین کے لیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ چاہے یونٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا سامنے والا کوئی ایک کنال کا پلاٹ لیا جائے اور خواتین کی 4 منزلہ خوبصورت مسجد اور خواتین کا مدرسہ اور تعلیم و تربیت کا جو ادارہ یہاں پہ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا ادھر منتقل کیا جائے، اور یہ جو مدرسہ خواتین کا اس کو مردوں کے اندر شامل کر لیا جائے اور مسجد کی جگہ بھی کھلی ہو جائے۔ تو آپ سب ساتھیوں نے اس حوالے سے اپنے دوست احباب کو بھی کہنا ہے، اس ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ یہ جو ایجوکیشنل کمپلیکس ہے یہ کروڑوں کا منصوبہ ہے، 6 منزلہ ایجوکیشنل کمپلیکس ہے، 2 منزلے اس کے اندر مدرسے کے لیے ہیں، 2 منزلے تعلیم کے ادارے کے لیے ہیں، اور اس کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو بالمشافہ ملاقات کرے اس کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دی جائے گی۔ میڈیا سینٹر کا یہاں پہ قیام ہے، مقابلے کے امتحانات کے لیے بچوں کی تیاری کا ایک مرکز بنانا ہے۔ آپ سب احباب پروجیکٹس جتنے بھی ہیں قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔